لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتم مكارم الاخلاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو دعائے مکارم الاخلاق، جس کو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ اللہ سے کیا چاہنا چاہیے اور کس باتوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے ہے۔ اسی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے دعا کے چند جملے سے پہلے کی نشست میں تلاوت کیے تھے کہ جس میں امام نے جن دعاؤں کا مطالبہ کیا تھا، پہلی چیز امام نے ایمان کو مانگا تھا اللہ سے، وہ بھی کامل ترین ایمان۔ پھر امام نے یقین کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ پروردگار عالم مجھے یقین بھی عطا فرما، اور یقین کے ساتھ ساتھ نیت کے حوالے سے، اور ان تمام باتوں کو اللہ کے لطف اور اس کی رحمت اور اس کی قدرت کے ذریعے سے طلب فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ دعا جو آگے بڑھتی ہے، اور ہر دعا کا جملہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے، انسان کو غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انسان کو کہاں ہونا چاہیے، کس مقام اور منزل پر انسان کو فائز ہونا چاہیے۔ امام نے دعا کے جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بار الہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے، اب جملہ دیکھیں یہاں سے، امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور مجھے ان مصروفیتوں سے کہ جو عبادت میں مانع ہے، یعنی ایسی فضول مصروفیتیں کہ جو مصروفیتیں انسان کو عبادت سے منع کرتی ہیں، عبادت سے روکتی ہیں، عبادت انجام نہیں دیتی ہیں، ان مصروفیتوں سے مجھے باز فرما، یعنی ایسی مصروفیتوں میں مجھ کو مشغول نہ فرما کہ جو مصروفیتیں، جو انسان کام میں الجھا رہتا ہے، جن کاموں میں انسان جو ہے وہ باقاعدہ مصروف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، بعض کام ایسے ہیں کہ جو نہ دنیا کے کام آنے والوں میں سے ہیں، نہ ہی آخرت کے کام آنے والوں میں سے۔ بعض چیزیں نظر آ رہی ہیں آج کل کہ انسان کے ہاتھ میں مثلا ایک موبائل ہے، اور ڈھیروں اس میں جو ہے وہ سافٹ ویئر وغیرہ موجود ہیں، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، نہ جانے کون چیزیں، فیس بک وغیرہ، ایک ہزاروں قسم کی چیزیں، لیکن اس کو ان تمام چیزوں سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ ہی اس کا پیٹ بھرنے والا ہے، نہ اس کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کی عبادتوں میں کوئی ثواب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تو امام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے وقت کا لحاظ رکھے، یعنی اپنے وقت کا باقاعدہ انسان حساب و کتاب رکھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں گئی ہوئی واپس آ سکتی ہیں، لیکن جو چیز واپس نہیں آ سکتی وہ انسان کا وقت ہے، وہ انسان کا زمانہ ہے۔ اس کو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عمر کے حوالے سے ایک جملہ نقل کیا ہے، اور کہا کہ ہر چیز، کسی بھی چیز کی یعنی وقت کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، مگر ایک چیز وقت کی بھرپائی کر سکتی ہے، وہ ہے انسان کا تحصیل علم کرنا، انسان کا علم حاصل کرنا۔ اگر انسان علم کو حاصل کر رہا ہے اور کر سکتا ہے تو یہ چیز وقت کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ تو امام نے اسی وقت کے حوالے سے یعنی انسان کو متوجہ کرایا کہ مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے، یعنی انسان ایسا اپنا وقت فضول یعنی رائے گاہ نہ جانے دے، اپنے وقت کا حساب کتاب رکھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ محشر میں انسان جب محشور ہوگا تو ایک ایک لمحے کا اس کے سامنے حساب و کتاب رکھا جائے گا کہ تم نے اس وقت میں کیا کیا تھا، اس ٹائم تم نے کیا کیا تھا، حتیٰ اس ثانیہ یعنی ایک جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ وقت بھی اپنے آنکھوں سے انسان دیکھے گا کہ میں نے اپنی اس عمر میں، ہمارے استاد حائری رحمت یعنی زندہ ہیں بھی، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ 18 سال کی عمر میں ایک شخص کو کوما ہوتا ہے اور اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، 18 سال کی عمر،
اور 18 یعنی پھر وہ واپس آ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب سے میں بالغ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر یعنی یہ وقت جب مجھے وہاں پر پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، تو ہر ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے موجود تھا، ایک ایک سیکنڈ ہمارے سامنے موجود تھا، میں نے اس لمحے کیا 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 نہیں کیا۔ انسان کو اپنے وقت کو بخوبی باقاعدہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اس وقت سے کتنا استفادہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت انجام دے۔ اللہ کی عبادت فقط نماز و روزہ نہیں ہے، یہ خود ایک مفصل گفتگو ہے کہ اللہ کی عبادت فقط روزہ نماز نہیں ہے، بلکہ اگر انسان چاہے تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں ڈھال سکتا ہے۔ ہر کام اگر خدا کے لیے ہے، ہر کام اگر دین کے لیے ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اس نیت سے کھا رہا ہے کہ تاکہ مجھے قدرت ملے، طاقت ملے، تاکہ میں دین کے لیے کچھ کام آ سکوں، کام کر رہا ہوں اس لیے کام کر رہا ہوں تاکہ یہ دین کے کچھ کام آ سکیں، اپنے بچوں کو کھلا پلا سکوں، اپنے خانوادے کو کچھ کھلا پلا سکوں، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ہر وقت کو عبادت میں گزار سکتا ہے۔ تو اسی دعا کے حوالے سے یہ جملہ امام نے فرمایا کہ مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا وقت فضول ضائع کر دوں۔ عزیزان گرامی، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، انہی چیزوں کے اوپر عمل ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا۔ یعنی امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سوال جو ہمارے کام آئے، وہ عمل جو تیری بارگاہ میں کام آئے، ان عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے ایام زندگی جو ہماری زندگی کے دن ہے ان کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے۔ قسم خدا کی دیکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جامع اور سماج کے لیے امام لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ انسان صرف اپنے لیے نہ جیے، انسان صرف اپنے سے اپنی زندگی کو محدود نہ رکھے، بلکہ امام نے فرمایا کہ میرے ایام زندگی کو غرض خلقت، جو خلقت کی غرض ہے تیری، جس غرض کی تحت تو نے مجھے خلق کیا ہے اور جس ہدف کے تحت مجھے خلق کیا گیا ہے، میں اسی کے لیے اپنی زندگی کو لگا دوں۔ جس ہدف کے تحت مجھے تو نے خلق کیا ہے، میں اپنی زندگی کو اس کے لیے لگا دوں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ہماری خلقت کی غرض کیا ہے، ہم کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس روئے زمین پر کیوں آئے ہیں، ہم اگر اس مکان میں، اس جگہ، اس محلے میں، اس شہر میں، اس خانوادے میں کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ہدف ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یقیناً مقصد ہے، غرض ہے۔ امام یہی بیان فرما رہے کہ انسان اپنی غرض خلقت کو تلاش کرے، کوشش کرے، دیکھے کہ اس کی غرض خلقت ہے کیا، وہ کس غرض کے تحت اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ابس خلق نہیں ہوئی ہے عزیزانے والا، کوئی بھی چیز، حتیٰ ایک ذرے سے، ایک ریزہ سے ریزہ شے بھی ابس خلق نہیں ہوئی ہے، کسی بلا وجہ خلق نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھ جیسا انسان کیا بغیر کسی غرض کے خلق کر دیا گیا، بغیر کسی مقصد کے خلق کر دیا گیا؟ یقیناً غرض ہے، ہدف ہے۔ اب انسان اس مقصد کو تلاش کرے، اس غرض کو تلاش کرے، اس ہدف کو تلاش کرے، اس ہدف کے تحت انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، اس کے ذریعے جو اس کا غرض خلقت ہے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، محسوس کر لے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، سوچ لے اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اپنی زندگی ایسے ہی یعنی نہ گوائے۔ دعا کے آگے جملے اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ ایک تو یہ میں اپنے غرض خلقت کو جان لوں، اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ جب انسان اپنی غرض خلقت کو جان لے گا، پھر وہ دوسروں کے اوپر اپنی زندگی نہیں جیے گا، بلکہ دوسروں کے لیے جیے گا، دوسروں کو بتائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے جینا چاہیے۔ یعنی جب اگر وہ خود نیاز مند ہے، دوسروں کا خود محتاج ہے کہ دوسرا دے تو کھائے، دوسرا دے تو پہنے،
دوسرا دے تو یہ کام اس کا نکل جائے، تو اس کا مطلب اس نے اپنی غرض خلقت کو نہیں سمجھا۔ لیکن اگر اس نے اپنے غرض خلقت کو جان لیا تو اب وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا ہموار کرے گا، ایسا بنائے گا، ایسی تربیت کرے گا اپنے وجود کی، اپنی زندگی کی، کہ اس کے ذریعے سے دوسرے تو ممکن ہے اس کے محتاج ہو جائیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ امام نے اس جملے کو بیان کر کے بتایا کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے محتاجگی کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ اس لیے کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ اسی طریقے سے امام نے اسی دعا میں رزق کی بھی دعا مانگی کہ مجھے وسعت رزق عطا فرما، مجھے پریشانی یعنی توانگری، فقیری میں مبتلا نہ کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے جو دعاؤں کے جملے بیان فرمائے ہیں اس کے آگے بھی بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور میری گزارش ہے اپنے سامعین سے، اپنے سننے والوں سے، کہ یہاں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس دعا کو اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، فکر کریں، اس کی شرح کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے، اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو جامع عملی پہنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔